بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں 18واں پارہ قد افلح میں سورہ نور تجوید و تفہیم کے ساتھ، اور آج ہم اس کا تیسرا رکوع ماشاءاللہ سے کرنے لگے ہیں، جس میں ہماری 6 آیات ہیں۔ مختصر سا رکوع ہے ہمارا، اور آیت نمبر 21 سے سٹارٹ ہو رہی ہے ہماری 26 تک۔ سب سے پہلے ہم اس کی مختصر تفسیر کریں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کا لفظی ترجمہ، ان الفاظ کی وضاحت، اور اس کے بعد انہی آیات کی ہم تطبیق کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 21 سے، یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ جب یا ایہا الذین آمنوا، جیسے میں آپ کا کسی کا نام لیتی ہوں، خاص کر کے مخاطب کرتی ہوں، تو فوراً وہی بہن آگے سے آواز دیتی ہے کہ جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک خاص خطاب کرنے کا ایک سٹائل ہے، جہاں پہ یا ایہا الذین آمنوا جس آیت سے شروع ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب نام لے کے مومنوں کو پکار رہے ہیں تو اس آیت کی طرف غور کیا کریں، بہت زیادہ غور کیا کریں، کہ اپنے رب سے رجوع کیا کریں کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا چیز بتانا چاہ رہے ہیں، ہمیں اس پر خاص و خاص غور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے لیے کچھ خاص احکامات جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اسی لیے یا ایہا الذین، اے ایمان والو کہہ کر پکارا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کو تلقین فرما رہے ہیں آیت نمبر 21 میں کہ تمہارا اصل دشمن شیطان ہے، تم اس سے ہوشیار رہو، وہ تمہیں بے حیائی کی باتیں سکھاتا ہے اور تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم بے حیائی اور بے شرمی کی باتیں کرتے پھرو اور معاشرے کو گندا کرو۔ بے حیائی اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے، یہ شیطانی فعل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و رحمت ہے کہ اس نے تمہیں لوگوں کو، تم جیسے لوگوں کو، یعنی تمہیں دوسرے لوگوں تک نیکی کا پیغام دینے والا اور بدی کی تمیز سمجھا کر بھیج دیا اور دوسروں کو سمجھانے والا بنا دیا۔ اگر وہ اپنا فضل نہ کرتا تو تم میں سے کوئی شخص بھی پاک نہ ہو سکتا۔ وہ جس کو چاہتا پاک کرتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے، یعنی وہ تمہارے دلوں کے اندر سے جو خیالات گزرتے ہیں ان تک سے واقف ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کون پاک ہونا چاہتا ہے۔ اللہ پاک کس کو کرتا ہے؟ اللہ خوب جانتا ہے کہ کون پاک ہونا چاہتا ہے، پھر اللہ اس کو پاک کر دیتا ہے۔ وہ تمہاری نیتوں اور ارادوں کو دیکھ کر تم سے معاملہ کرتا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کس کو پاکیزگی سے رغبت ہے اور کس کو گندگی سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت پاک ہے، وہ پاک دل لوگوں کو پسند کرتا ہے اور انہیں پاکیزگی بھی بخشتا ہے۔ آیت نمبر 22 میں مصطح بن اثاثہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے اور مسکین تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کفالت کرتے تھے۔ جب مدینہ میں منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان کی داستان گھڑ کر اس کا چرچا شروع کیا تو مصطح بھی اس میں شامل ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری برات نازل فرما دی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ آئندہ کے لیے وہ مصطح کی مدد نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے نہ رشتہ داری کا کوئی لحاظ کیا، نہ ان احسانات ہی کی کچھ شرم کی جو وہ ساری عمر ان پر اور ان کے خاندان پر کرتے رہے تھے۔ اس وجہ سے یہ آیات نازل ہوئی تھی۔ یہ آیت نمبر 22 جو ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، کیونکہ اللہ کے فضل سے اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے کسی کو کچھ دینے کی توفیق عطا فرماتا ہے، تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی تھی۔ اس کو سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، واللہ، ضرور ہم چاہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہماری خطائیں معاف فرمائے،
चुनाचा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फिर मस्ताह की मदद शुरू कर दी और फिर पहले से ज़्यादा उन पर एहसान करने लगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रिवायत है कि ये कसम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अलावा बाज़ और सहाबा ने भी खा ली थी कि जिन जिन लोगों ने इस बहतान में हिस्सा लिया है उनकी वो कोई इमदाद न करेंगे। इस आयत के नुज़ूल के बाद उन सब ने अपने अहद से रुजू कर लिया। इसी तरह वो सारी तलखी दूर हो गई जो मुनाफिकीन में फैला दी थी। आयत नंबर 23 में फरमा रहे हैं, जो भोली भाली सीधी सादी दिल की पाक और साफ और बुराई से बेखबर औरतों पर तोहमत लगाए उसको वईद सुना दी गई है। हदीस शरीफ में आता है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाना उन 7 कबीरा गुनाहों में से है जो तबाह कुन है। एक और हदीस शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाना 100 साल के अमाल को गारत कर देने के लिए काफी है। आयत नंबर 24 और 25 में कुरान और हदीस से मालूम होता है कि आलम आखिरत में इंसान को इसी तरह रूह और जिस्म के साथ जिंदा किया जाएगा जिस तरह अब वो इस दुनिया में है। बिल्कुल इसी जिस्म के साथ उठाया जाएगा जिसमें वो दुनिया में अमल करता रहा। जब भी तो उसके आज़ा गवाही देंगे। इसके हाथ, पैर, आंखें, कान, उसके जिस्म का एक एक उज़्व बता देगा जो कुछ वो दुनिया में करता रहा और जो जो अमाल उसने किए। अपने किए का पूरा पूरा बदला पाएगा। यानी जो किसी पर तोहमत लगाई, किसी की इज्जत खराब की, उसके नताइज भुगत लेगा। आयत नंबर 26 में एक असूली बात समझा दी गई है कि बुरे लोग बुरे लोगों के लिए हैं और अच्छे लोग अच्छे लोगों के लिए हैं। अच्छे लोगों का बुरे लोगों के साथ कोई जोड़ नहीं। बुरे लोग जो बुरी बात कहते हैं, अच्छे लोग उससे बरी हैं, उनका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन्हें बख्श दिया है और इनके लिए उम्दा रिज़्क का इंतजाम भी कर रखा है। सुभान अल्लाह। लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, उनके लिए बेहतरीन रिज़्क है। आसनुल बयान से कुछ रोशनी डालूंगी आपको इसमें। फरमाते हैं, इस मकाम पर शैतान की पैरवी से मुमानियत के बाद ये फरमाना कि अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो तुम में से कोई भी पाक साफ ना होता, और शैतान को बहुत बड़ा दुश्मन कहा गया है। इससे ये मकसद मालूम होता है कि जो लोग मज़कूरा वाक़या इफ़ेक्ट में मलहूस होने से बच गए, ये महज अल्लाह का फजल करम है जो इन पर हुआ, वरना वो भी इसी रो में बह जाते जिसमें बाज मुसलमान बह गए। इसलिए शैतान के दाव और फरेब से बचने के लिए एक तो हर वक्त अल्लाह से मदद तलब करते और उसकी तरफ रुजू करते रहना चाहिए, और दूसरे जो लोग अपने नफ्स को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ नहीं लगाते, उनको इस चीज़ के बारे में ताकीद की जा रही है कि अपने नफ्स की कमज़ोरी से शैतान के फरेब का शिकार मत हों। उनको ज़्यादा हदफ मलामत मत बनाओ, बल्कि खैर ख्वाहाना तरीके से उनकी इस्लाह की कोशिश करो। आगे फरमाते हैं, हज़रत मस्ता का वाक़या जो कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि वाक़या फ़िक़्ह में वो भी मुलव्वस हो गए थे, फ़ुक़राए मुहाजिरीन में से थे। वो भी रिश्ते में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खालाजाद थे। इसीलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी किफ़ालत और उनसे माली तावन करते थे। जब ये भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खिलाफ मुहिम में शरीक हो गए तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सख्त सदमा पहुंचा, जो कि एक फितरी अमर था। यानी बाप को तो दुख होना ही था। चुनाचा नज़ुल बरात के बाद गुस्से में उन्होंने कसम खा ली कि आइंदा मस्ता को कोई फायदा नहीं पहुंचाएंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये कसम, जो अगरचे इंसानी फितरत के मुताबिक ही थी, ताहम मकाम सिद्दीकियत से इससे बुलंदतर किरदार का मुतकाजी था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद नहीं आई और ये आयत नाजिल फरमा दी, जिसमें बड़े प्यार से उनकी इस आजिजाना बुशरा इक़दाम पर उन्हें मुतनब्बा फरमाया कि तुमसे भी गलतियां होती रहती हैं और तुम ये चाहते हो कि अल्लाह ताला तुम्हारी गलतियां मुआफ़ फरमाता रहे, तो फिर तुम भी दूसरों के साथ इसी तरह मुआफ़ी और दरगुजर का मामला क्यों नहीं करते? क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह ताला तुम्हारी गलतियां मुआफ़ फरमा दे? ये अंदाज़े बयान इतना मुअस्सर था कि इसे सुनते ही अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेसाख्ता पुकार उठे, क्यों नहीं, ऐ हमारे रब, हम ज़रूर ये चाहते हैं कि तू हमें मुआफ़ फरमा दे। इसके बाद उन्होंने अपनी कसम का कफारा अदा करके हस्ब साबित मस्ता की माली सरपरस्ती शुरू फरमा दी। इसे फतह तकदीर और इब्न कसीर ने रिवायत किया है। आगे आयत में फरमाते हैं, बाज़ मुफस्सिरीन ने इस आयत को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और दीगर अज़वाज मुतहहिरात
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص قرار دیا ہے کہ اس آیت میں بطور خاص ان پر تہمت لگانے کی سزا بیان کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے لیے توبہ نہیں ہے، اور بعض مفسرین نے اسے عام ہی رکھا ہے اور اس میں وہی حد قذف بیان کی گئی ہے جو پہلے گزر چکی ہے۔ اگر تہمت لگانے والا مسلمان ہے تو لعنت کا مطلب ہوگا کہ وہ قابل حد ہے اور مسلمانوں کے لیے نفرت کا بود کا مستحق ہے، اور اگر کافر ہے تو مفہوم واضح ہی ہے کہ وہ دنیا آخرت میں ملعون یعنی رحمت الہی سے محروم ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر بھی اور حدیث مبارکہ میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اس کا ایک مفہوم تو یہی بیان کیا گیا ہے جو ترجمے سے واضح ہے۔ اس صورت میں یہ الزانی لا ینکح الا زانیۃ کے ہم معنی آیت ہوگی، اور الخبیثات اور الخبیثون سے زانی مرد عورت، اور الطیبات اور الطیبون سے مراد پاک دامن عورت اور مرد ہوں گے۔ دوسرے معنی اس کے ہیں کہ ناپاک باتیں ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک باتوں کے لیے، اور پاکیزہ باتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ باتوں کے لیے۔ اور مطلب یہ ہوگا کہ ناپاک باتیں وہی مرد و عورت کرتے ہیں جو ناپاک ہیں، اور پاکیزہ باتیں کرنا یا پاکیزہ الفاظ استعمال کرنا، عمل کرنا پاکیزہ مردوں اور عورتوں کا شیوہ ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ناپاکی کا الزام عائد کرنے والے ناپاک اور ان سے اس کی برات کرنے والے پاک لوگ ہیں۔ سبحان اللہ جی، یہ ہوتی ہیں پاک دامن عورتیں، اور ان کا صبر اور ان کا عمل کہ انہوں نے اللہ سے رجوع کیا، ان پر اتنا بڑا بہتان لگا اور انہوں نے اللہ سے رجوع کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی برات فرمائی۔ الحمدللہ جی، یہ تھی ہماری مختصر تفسیر۔ اب کرتے ہیں ان الفاظ کے معنی، ان کا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین، یا حرف ندا ہے اور اس کے بعد چونکہ اسم ہے موصولہ اس لیے ایھا درمیان میں آ گیا۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں جو آمنو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، ایمان لائے ہو۔ لا تتبعوا، مت تم پیروی کرو، تتبعون تھا لائی نہیں داخل ہوا ہے، تم مت اتباع کرو یعنی تم پیروی نہ کرو، باب افتعال سے ہے، اتباعن سے نہیں جمع مذکر کا حاضر کا صیغہ ہے۔ خطواتی، قدموں کی، خطوات کہتے ہیں نشانوں کو یا قدم، یہ مضاف ہے، خطوتن کی جمع اور مادہ اس کا خطفن ہے۔ الشیطانی، شیطان کے، ومن اور اس شخص کی جو یتبع پیروی کرے یا چلے گا، خطواتی قدموں پر، الشیطانی شیطان کے، فإنہ پس بے شک وہ، یأمر وہ حکم دے گا، یأمر فعل مضارع کا واحد کا مذکر کا صیغہ، بالفحشاء بے حیائی کی باتیں، فحشاء کہتے ہیں لغو باتیں، بے حیائی کی باتیں، ناپسندیدہ گفتگو، والمنکر اور برے کام، ولولا اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ فضل و فضل اللہ ہی اللہ تعالیٰ کا، مرکب اضافی مضاف مضاف الیہ بن کر اللہ کا فضل، علیکم تم پر، اللہ حرف جارہ کدھر آ رہا ہے ہمارے پاس منصوب اسم کے اوپر، ٹھیک ہے، منصوب ضمیر ہے ہماری، علیکم جار مجرور مل رہے ہیں، ورحمتہ اور اس کی رحمت، یہ بھی ہمارے پاس مرکب اضافی ہے مضاف مضاف الیہ، اس کی رحمت، ما زکا نہ پاک ہو سکتا، زکا کہتے ہیں وہ سمرا، وہ پاک ہوا، باب نون سے نصرہ سے ہے، زکا یزکو، زکا ان سے ماضی واحد مذکر کا غائب کا صیغہ ہے زکا، منکم تم میں سے، من احدن من حرف جارہ آگے احدن کو اسم کو اس نے مجرور کر دیا، کوئی ایک بھی، ابدن کبھی بھی، ولیکن اور لیکن، اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ، لاکن کا اسم منصوب اللہ، یزکی وہ پاک کرتا ہے، من یشاء
जिसे वो चाहता है। यशाउ भी फ़िल मुज़ारे का वाहिद मुज़क्कर का गायब का सीगा, वो चाहता है। वल्लाहु और अल्लाह ताला समीउन सुनने वाला है, अलीमुन जानने वाला है। वला और ना यतली, ला यतली कहते हैं वो कसम ना खाए। इतिला उनसे है नहीं वाहिद मुज़क्कर का गायब का सीगा कसमें खाए। उलू साहिब अल्फजली फजल वाला, ये उलू भी जो है ये भी मुजाफ के तौर पर आता है। अल्फजली को इसने क्या किया, इससे मजरूर कर दिया, मुजाफ मुजाफ ले हो रहे, ठीक है, मुरक्कब इजाफी। मिनकुम तुम में से, मिन भी हरफ जारा, कुम इसका मजरूर आ गया हमारे पास, ज़मीर है जो कि मजरूर हालत में आ रही है। मिनकुम तुम में से, वस्अती और वसत वाले, अन ये के यु तो नहीं देंगे। यु तो भी हमारे पास जमा मुज़क्कर गायब का सीगा आ रहा है और अन ने क्या किया है, यु तूना का नून ड्रॉप कर दिया। उली अल कुर्बा, उली वालों या दारों को, कुर्बा कराबतदारों यानी रिश्तेदारों को। वल मसाकिन, कुर्बा कहते हैं ज़्यादा करीब, ठीक है, सुगरा के वज़न पर है। वल मसाकीना और मिस्कीनों को। वल मुहाजिरीना, मुहाजिर की जमा, मिस्कीन की जमा मसाकीन। और कुर्बा भी जो हैं कराबतदार, ये भी जमा हमारे पास सारे सीगे जमा के आ रहे हैं। वल मुहाजिरीना और मुहाजिरों को। फी में सबीलिल्लाही, अल्लाह के रास्ते में। वल याफू और चाहिए कि मुआफ़ कर दें। और लियाफू, लामे अमर दाखिल है इसके ऊपर, तो उसने क्या किया है, राखी से नून ड्रॉप कर दिया है। लियाफू चाहिए कि वो मुआफ़ कर दें। व और लियस्फहू, ये भी लामे अमर दाखिल है, चाहिए कि वो दरगुजर करें। और सफ़ुन से है बाफा से, कि वो दरगुजर करें। अमर जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है। अला क्या नहीं, तुहिब्बूना तुम पसंद करते। ला तुहिब्बूना, लाए नहीं दाखिल है, क्या नहीं तुम पसंद करते। आ इस्तफामिया के साथ लाए नफी दाखिल हो रहा है मुजारे के हाजिर जमा का सीगा पर। अन ये के यगफिरा, वो मुआफ़ कर दे। अन ने क्या किया, यगफिरू को मंसूब कर दिया। अल्लाहु अल्लाह ताला, आगे उसका इसम जो है सामने मौजूद है, यानी फ़ाइल सामने मौजूद है कि मुआफ़ कर दे अल्लाह ताला। लकुम तुम्हारे लिए, लाम हरफे जारा के साथ, कुम जो है हमारी मजरूर ज़मीर आ रही है। वल्लाहु और अल्लाह ताला गफूरुन बख्शने वाला है, रहीमुन रहम फरमाने वाला है। इन्ना बेशक अल्लज़ीना जो लोग, यरमूना वो तोहमत लगाते हैं, रमा यरमू से है, यरमूना वो तोहमत लगाते हैं। अलमुहसनाती पाक दामन यानी निकाह याफ्ता औरतों पर। अलगाफिलाती भोली भाली, गाफिल अनजान ना तजर्बाकार, भोली भाली औरतें। गफलतुन से है इसम फाइल का जमा मुन्नस का सीगा। अलमुमिनाती मोमिन औरतों पर। लुइनु लानत की गई है उन पर, लानत की गई है। ये हमारे पास लुइनु जो है माजी मजहूल का जमा गायब का मुज़क्कर का सीगा है। उन पर लानत की गई है, उनको रहमत से। लानत किसे कहते हैं, जो अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया गया हो, तो उनको अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया गया है। वाफा से है लानुन, इसका मादा है। फिर दुनिया, दुनिया में। दुनिया जो है ये हमारा मबनी हरफ है, इसलिए फी हरफ जारा की बात भी ये दुनिया फॉर्म में ही रहेगा। वल आखिरती और आखिरत में। वलहुम और उनके लिए अजाबुन अजाब है, अजीमुन बड़ा। यौमा उस दिन, तशहदु गवाही देंगे। ता किसकी अलामत है, या तो हाजिर की मुज़क्कर की और या फिर मुन्नस की। तो अब यहाँ पे आईडी हिम आ रहा है, पाँव आ रहे हैं। और जो जो आज़ा जिस्म के जो हैं वो हमें मालूम है कि जो दो दो आज़ा होते हैं तो वो मुन्नस प्रोनाउन होते हैं, इसलिए यहाँ पे मुजारे का जो सिगर हो वाहिद मुन्नस का, ठीक है। तशहदु गवाही देंगे, अलैहिम उन पर, अलसिनतुहुम उनकी जुबानें, व अयदीहिम और उनके हाथ, व अर्जुलुहुम और उनके पाँव, बिमा कानू बसबब उसके जो थे वो, कानू थे वो, यामलूना वो अमल करते। यामलूना भी फिल मुजारे का जमा मुज़क्कर का गायब का सीगा हमारे पास, अमलुन से। यौमइज़िन उस दिन, युवफ़ी हिम अल्लाहु, ठीक है, तीन चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। युवफ़ी, वफ़ा युवफ़ी
पूरा पूरा देगा। युवफी के बाद आप देखिए हिम जो है मफूल है कि उनको, अल्लाहु इसका फाइल सामने मौजूद है, रफ हालत में जो इससे मौजूद है फेल के बाद वो इसका फाइल है। अल्लाहु पूरा पूरा देगा उनको, अल्लाह ताला, दीना हुमुल हक़्क़ु, दीना दीन, हुम उनका यानी बदला उनका, अल हक़्क़ ठीक बरहक, व यालमूना और वो जान लेंगे, अन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह ताला, अन्ना हर्फ नास्बा और आगे अल्लाह इसका मंसूब इसका, हुआ वो ही, अल हक़्क़ वो हक है, सच है, अल मुबीन जाहिर करने वाला। अल खबीसातु नापाक औरतें, खबीसात जमा है, ठीक है। लिल खबीसीना नापाक मर्दों के लिए, खबीसीना कंडीशन इसकी किस वजह से, लाम हरफ जारा की वजह से, ठीक है। खबीसून ही है ना वैसे, तो खबीसीन इसके लाम हरफ जारा ने इसकी जर हालत कर दी। वल खबीसूना और नापाक मर्द, यानी गंदे, हर वो चीज़ जो रद्दी हो, जो खसीस होने की वजह से बुरी हो, यानी खबीस कहलाती है। वाब काफ से है, खबासतुन व खुबसुन से, जिसके माना खबीस नापाक होने के हैं। ये सिर्फ मुशब्बा जमा मुज़क्कर का सीगा है, खबीसुन की जमा बहालते रफ है, ठीक है। लिल खबीसाती नापाक औरतों के लिए, व तय्यिबातु और पाक औरतें, लित तय्यिबीना पाक मर्दों के लिए, व तय्यिबूना और पाक मर्द, लित तय्यिबाती पाकीज़ा औरतों के लिए, उलाइका यही लोग, मुबर्रऊना बरी हैं, बरी किए हुए हैं, पाक बनाए हुए हैं। तबरियतुन से इसम मफूल है, जमा मुज़क्कर का सीगा, मुबर्रऊना मुफ़अलूना के वजन पर है। मिम्मा उससे जो, मिन और माँ दो चीज़ें मिलाई गई हैं, मिन और माँ, उससे जो, यक़ूलूना वो कहते हैं, फ़ेल मुज़ारे जमा मुज़क्कर गायब का सीगा आ रहा है हमारे पास, क़ौलुन से, क़ौला यक़ूलु से, यक़ूलूना, लहुम उनके लिए, मग़फ़िरतुन बख्शिश है, मग़फ़िरत है, व रिज़्क़ुन और रिज़्क़ है, करीम उम्दा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये थे हमारे अल्फाज का तर्जुमा और उनकी वजाहत। अब हम इन्हीं आयात की तदबीक कर लेते हैं। तदबीक के वक़्त बहुत मेहरबानी होगी अपने हाथ में पेंसिल रखा करें, जो चीज़ आपको बताई जाए मखारिज सिफ़ात में ख़ास तौर से, क्योंकि मखरज आपका जब एक से दूसरा पलटता है तो उसके साथ आपका माना तब्दील हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ता और ता, ज़ाल और ज़ा, साद और सीन, हा और हा, ये चीज़ें मैं ख़ास तौर पे अभी तक आपको पॉइंट आउट करवा रही हूँ, तो इसको बराए मेहरबानी नोट कर लिया करें कि जो आपकी गलती हो उसको दोबारा भी प्रैक्टिस करके और फिर फीडबैक ग्रुप में जब सुनाएं तो आपकी गलतियाँ ना आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान वमन यत्तबिअ खुतुवातिश शैतान फइन्नहु यअमुरु बिल फहशाइ वल मुनकर वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदन वलाकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशा वल्लाहु समीउन अलीम। या अय्यू, या मध्य मुनफसिल है, 4 काउंट करना है। अय्यूहा दूसरा कलमा इसके साथ ही शुरू हो रहा है, तो अय्यू नहीं कहना है, ठीक है। अय्यू, अय्यू या के ऊपर आपने तशदीद अदा करनी है, लेकिन नरमी वाले हुरूफ से है, इसलिए अय्युहल्लज़ीना आमनू खड़ी ज़बर है, फतह कायमा है, नू में वाव मद्दा अदा करेंगे। ला तत्तबिउ, ला तत्तबिउ नहीं है, ला तत्तबिउ, नाम का अलिफ मद्दा अदा करना है। आगे ऊ में दोनों होंठ गोल करके पढ़िए। तत्तबिउ, माइक्स अपने म्यूट रखते हुए साथ साथ पढ़ते जाया करें, ठीक है। तत्तबिउ, दोनों होंठों को गोल करके अदा कीजिए, वाव मद्दा खींच के पढ़ना है। खुतु, खौ भी पुर है, हुरूफ मुस्तालिया में से है, तो अभी दोनों के होंठ गोल करके आपने पढ़ना है। खुतुवातिश शैतान, ता बारीक रहेगी, तिश शैतानी,
त्वा में आप मुस्तालिया हरूफ में से है तो इसको पुर भी पढ़ेंगे और अलिफ मद्दा अदा करना है। आगे वो मन यत्तबि में नून साकिन का कायदा इदगाम माल गुन्ना करना है और यत्तबि नहीं कहना, आइन के ऊपर कलकला नहीं करना है, यत्तबि ऐसे स्टॉप कर देनी है आवाज। वमन यत्तबि खुतुवातिश शैतानी, आगे फइन्नहु पे आपने 2 काउंट करने हैं, गुन्ने वाजिबा है और मद्दे सिला सुगरा है, हमारी 2 काउंट करना है। या मुरु में या मुरु नरमी से नहीं पढ़ना, या मुरु। रो मुफक्का में आगे फहशा में हा वस्ते हलक से निकालना है बारीक आवाज के साथ, सांस की सी। शाई में मद्दे मुत्तसिल वाजिब है, आपने 5 काउंट करना है। मुनकर में नून साकिन का कायदा इख्फा हकीकी और राम हम स्टॉप कर रहे हैं यहाँ पे, वक़्फ की सूरत में मुफख्खम हो जाएगी, पुर पढ़नी है। आगे वलौला नहीं है, वलौला है, ला अलिफ मद्दा। पग में दौत को पुर पढ़ना है, रुफ़े मुस्तालिया में से है और यहाँ पे आपने साथ में क्या करना है, जुबान की करवट को चेक करना है, ऊपर दाढ़ों के साथ लग रही है। पग फज़लुल्लाहि, अल्लाह में भी जो फतह कायमा है, लफ्ज़ जलाला है, इसको पुर पढ़ना है। आगे अलैकुम में मीम साकिन का कायदा इज़हार शफी और रौह में रौपुर है, हा वस्ते हलक से अदा करेंगे। तू हु, दोनों होंठों को गोल करके हु को हु नहीं पढ़ना, हु अक्से हलक से मोटी आवाज के साथ 2 काउंट करना है। मा जका, जय में सीटी की आवाज आएगी, जका नहीं है ये जका है, अलिफ मद्दा है, ठीक है, अलिफ मकसूरा है, फतह कायमा। आगे मिनकुम में हमारे पास इख्फा हकीकी और कुम मिन में मीम साकिन का कायदा इदगाम शफी, नून साकिन का आगे कायदा आ रहा है। मिन अहदिन में इजहार हल्की और इसी तरह अहदिन में भी इजहार हल्की ही हो रहा है। आगे अबदाउ अला इदगाम अल गुन्ना करना है, इसको 2 काउंट करने हैं। वलाकिन अल्लाह में नून साकिन का कायदा है हमारे पास गुन्ने वाजिबा। आगे इसमें जलाला को पुर पढ़ेंगे। युज़क जक में ज़य की सीटी की आवाज भी आएगी, काफ पे तशदीद अदा कीजिए और फिर या इस साकिन को खींचना है, थोड़ा सा 2 काउंट करना है, 2 हरकतों बराबर। युज़क की मई यशा में भी इदगाम अल गुन्ना करना है और आगे यशा में 5 हरकतों बराबर आपने इसको ले जाके और वक्फ कर देना है, हमजा के ऊपर थोड़ा सा झटका आएगा। यशा मई यशा, वल्लाहु में भी लफ्ज़ जलाला है, पुर पढ़ना है। सनी उनमें सीटी की आवाज आएगी। उन अली में कायदा है तनवीन का इजहार हल्की, आइन की आवाज वस्ते हलक से निकालेंगे और अलीम पर 6 काउंट करने हैं, मदारिस वक्फी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान वमन यत्तबि' खुतुवातिश शैतान फइन्नहु यअमुरु बिल फहशाइ वल मुनकर वलौला फद्लुल्लाहि अलैकुम वरहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदन वलाकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशा वल्लाहु समीउन अलीम। ए ईमान वालों, शैतान के कदमों पर ना चलना और जो शख्स शैतान के कदमों पर चलेगा, उसकी पैरवी करेगा, तो शैतान तो बेहयाई की बातें और बुरे काम ही बताएगा। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी ना होती तो एक शख्स भी तुम में से पाक ना हो सकता, मगर अल्लाह जिसको चाहता है पाक कर देता है और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह का करें, अल्हम्दुलिल्लाह का करें। आज कुरान को पढ़ने के लिए अगर हम बैठे हैं तो ये अल्लाह का खास फजल है। हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का खास इनाम है हमारे ऊपर कि रब ने चुना अपने कलाम को समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए और हमें पाकीज़ा करने के लिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहा है कि जिसे वो चाहता है, यानी उसने चाहा है हमें। चाहना क्या होता है? किसी को पसंद करना, किसी को चाहना होता है उसे अपनी मोहब्बत अता करना, उसको पसंद करना। इतना बड़ा इनाम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे ऊपर कर दिया, फिर हमें क्या लगता है कि हम शैतान की पैरवी करें? हम क्यों शैतान के पीछे चलें?
جب ہمارا رب ہمیں بچانے کے لیے صاف الفاظ میں ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کی پیروی مت کرنا، پھر ہم اس کے پیچھے کیوں چلیں؟ اللہ کے لیے چھوڑ دینا سب کچھ آج دنیا میں بھی نجات کا ذریعہ بنے گا اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ مدد بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنا یہ فضل و رحمت عطا کر دیا ہے تو اس کو قائم رکھنا، اللہ ہمیں ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمانا۔ اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 22، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ ولا میں لام الف مداد آپ نے پورا ادا کرنا ہے، یہ لام الف لا کے اوپر میں پوری بار 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 تاکید اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ بہت معنی بالکل پازیٹیو معنی نیگیٹو ہو جاتا ہے، اور نیگیٹو معنی جو ہے وہ پازیٹیو، یعنی لام آپ چھوٹا پڑھ لیتے ہیں تو وہ تاکیدی معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ لا جو ہے نہیں کے معنی دے رہا ہے۔ تو یا تلی میں بھی آپ نے حمزہ پہ جھٹکا دینا ہے، اولو الفضلی میں دونوں کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹ بول کیجیے اور جھٹکے نہیں ہیں، قلقلہ نہیں کرنا، لام پر ساکن پر بھی اور دوات پر بھی۔ منکم میں اخفا حقیقی ہے، کم میں اظہار شفی، میم ساکن کا قاعدہ۔ آگے وسعتی، وس سین کی آواز سیٹی کے ساتھ بھی آئے گی اور تشدید کی سختی کے ساتھ۔ تو میں بھی ادغام الغنہ کریں گے، یو اور تو میں دونوں میں ڈفرنس دیکھ لیجئے اور اس کو انڈر لائن بھی کر لیجئے۔ یو میں بھی واو لکھا ہوا ہے لیکن اس کے اوپر حمزہ ساکن ہے تو اس کو آپ نے جھٹکے سے پڑھنا ہے، اور دوسرا تو جو ہے اس کے اوپر مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ اولی القربا میں بھی آگے آپ کے پاس اولی القربا نہیں کرنا، یہ واو صرف لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت موجود نہیں ہے، اس لیے اس کو بھی انڈر لائن کر لیجیے اپنے پاس۔ اس کو اولی القربا، حمزہ پیش او، لام سے لام ساکن لیل، اولیل پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ قربا میں بھی قوف بھی پر ہوگا، را بھی پر ہے اور با کے پر فتح قائمہ ہے، پورا ادا کیجیے، قربا نہیں کہنا، قربا کہنا ہے۔ اسی طرح مساکین کا بھی سین فتح قائمہ جہاں جہاں رہے، مہاجرین میں بھی پوری آپ نے ادا کرنا ہے، اور مہا میں ہا بھی اکسے حلق سے موٹا نکلے گا۔ فی میں یا مدہ ہے، سبیل اللہ لفظ جلالہ باریک ہے، آگے وَلْيَعْفُوا، یا وسط حلق میں جا کے آواز آپ کی سٹاپ ہو جائے گی، عین وسط حلق جو ہے یہاں پہ ہوگا۔ آگے وَلْيَس، یس میں ول نہیں کہنا، لام کو موٹا نہیں کرنا ہے، لام باریک رہنے دیں، اور یس یا باریک رہے گا، یوس بھی نہیں کہنا، ٹھیک ہے۔ ویل یس، یس یا اٹھائیں گے اس وقت باریک ہوگا، آگے صاد کو آپ نے پر کرنا ہے، اور فحو میں بھی ہا وسط حلق سے باریک سانس کی سی آواز ہوگی، واو مدہ ادا کرنا ہے آپ نے۔ یہاں پہ ہمارا وقف کون سا ہو رہا ہے؟ آلریڈی پہلے سے ہی سکون ہے، سکون اصلی ہے یہاں پہ، تو وقف بالسکون ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ الا تحبون میں بھی اسی طرح لام الف لا ہے، پورا منہ کھولیے اور 2 کاؤنٹ کرنا ہے، تحبون، ہا وسط حلق سے باریک، با کے اوپر تشدید ادا کرتے ہوئے آگے واو مدہ ادا کرنا ہے۔ ان یغفر اللہ میں بھی ادغام الغنہ کرنا ہے، غننے کی آواز آپ کی 2 حرکتوں برابر ہونی چاہیے۔ اللہ لفظ جلالہ کو اور را کو دونوں کو ہی پر پڑھنا ہے۔ آگے لکم پہ ہمارا وقف ہوگا، کون سا وقف؟ یہاں پہ میم ساکن ہے، پہلے ہی سکون اصلی ہے تو وقف بالسکون۔ آگے واللہ میں لفظ جلالہ پر پڑھیں گے، غفور، غفور، غین کو آپ نے ادنے حلق سے موٹی آواز کے ساتھ، حروف مستعلیہ میں سے ہے، را بھی ہمارا مفخم ہے اور یہاں پہ را کے پر تنوین بھی ہے، تو ہمارا قاعدہ ہو رہا ہے ادغام بلا غنہ، ٹھیک ہے، ادغام تام کرنا ہے یہاں پہ۔ غفور الرحیم، رحیم دیکھیے یا ساکن کے بعد ہمارا وقف ہو رہا ہے، رحیمن تھا تنوین ہے تو ہم سٹاپ کر رہے ہیں خود سے، تو وقف کون سا ہوگا؟ وقف بالاسکان، اور مد ہماری بن جائے گی مد عارض وقفی۔ آیت سن لیجیے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ
والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب وسعت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑ جانے والوں کے لیے یعنی مہاجروں اور اللہ کی راہ میں کچھ خرچ پات نہیں دیں گے۔ ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو بخش دے؟ اور اللہ تو بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اپنے لیے بھی دعا کر لیتے ہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہ ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، بے شک تو ہی بہت بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 23 دیکھ لیجیے۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظیم۔ ان میں وہی غنہ واجبہ ہے، یارمون میں روا مفخم ہے، ہم پر پڑھیں گے، اور محصناتی منہ باریک سانس کی سی آواز جائے گی، دونوں ہونٹوں کو گول کیجیے اور وسط حلق سے آواز آگے، صاد کو پر پڑھنا ہے، غین کو بھی پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہیں، مؤمنات میں حمزہ پہ جھٹکا دینا ہے، اور لعنو ہونٹوں کو گول کر کے، لعنو میں آپ نے آواز کو 2 حرکتوں برابر آگے کھینچنا ہے، ہوتا ہے پھر دنیا، یہاں پہ ہمارے پاس الدنیا ہے اظہار مطلق، ٹھیک ہے، ایک ہی لفظ میں ہمارے پاس نون ساکن بھی ہے اور یا بھی ہے، تو الدنیا اظہار مطلق، والآخرت دونوں لفظ پر ہیں ہمارے، خوا بھی پر اور را بھی پر ہے، وَلَهُم میں اظہار شفی اور عذابن میں اظہار ہلکی کرنا ہے، ضا کو پر پڑھنا ہے۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظیم۔ بے شک جو لوگ پرہیزگار اور برے کاموں سے بے خبر اور ایماندار عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے اور ان کو سخت عذاب ہوگا۔ دیکھ لیجئے ایسی نیکوکار عورتوں پر بہتان لگانے والوں کا انجام کیا ہے کہ ان کے اوپر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ کتنی آسانی سے آج کل میڈیا ہو، چاہے اپنے خاندان ہو، چاہے آس پڑوس ہو یا فیملی ہو، کسی کے اوپر بھی، کسی کی بیٹیوں کے اوپر، بہوؤں کے اوپر کتنی آسانی سے الزامات لگا دیتے ہیں، بہتان لگا دیتے ہیں، جو سنی سنائی ہوئی آگے بات پہنچا دیتے ہیں۔ تو بہت مہربانی آج کے بعد اس آیت پہ ذرا دھیان دیتے ہوئے اپنے الفاظ کو ادھر ہی سٹاپ کر دینا ہے۔ ہر بندہ اپنی اصلاح کر لے، ہم نے اپنے آپ کو روکنا ہے، کیونکہ اتنا بڑا عذاب اللہ کی طرف سے، اتنی بڑی چیز کے لعنت کر دی گئی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایسے انسان پر، اور آخرت کے بعد کیا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی سخت عذاب ہے، بڑا عذاب بھی ہے ان کے لیے۔ آیت نمبر 24 دیکھ لیجیے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ یوم میں واولین ہے اور آگے آپ نے تشہدو ہے، حدو نہیں ہے، ہاں موٹا ادا کرنا ہے، علیہم میں بھی یہی ہاں ہے، موٹا ادا کرنا ہے عکس حلق سے سینے کی جانب سے، میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی ہے، آگے السنتہم میں بھی اظہار شفی ہے اور ایدیہم میں بھی، اور ارجلہم میں ہمارے پاس روا جو ہے وہ مفخم ہے، جیم کے اوپر، لام کے اوپر، ہا کے اوپر، تینوں جگہ پیش ہے، ہونٹوں کو گول رکھیے گا، ہونٹوں کو گول کرنے سے دا ہوگا۔ ہم بیما میں یہاں پہ میم ساکن کا قاعدہ ہمارے پاس اخفا شفی آ رہا ہے، جس کو آپ نے 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، پیچھے میم کو لمبا نہیں کرنا، اظہار شفی ہے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، 2 حرکتوں برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ آگے بیما کانو نہیں ہے، کانو ہے، واو مدہ ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ادا کیجیے، کانو، یعملون میں بھی عین وسط حلق سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔
اس دن یعنی قیامت کے دن، جس دن ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں سب ان کے کاموں کی گواہی دیں گے۔ اللہ نے بتا دیا نا کہ ہر چیز گواہی دے گی۔ آج ہم کیسے یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ نہیں دیکھ رہے، آنکھیں نہیں دیکھ رہی، کان نہیں سن رہے، کیسے ہم سمجھتے ہیں ان کو کہ ہمارے ہاتھوں پیروں اور زبان نے، آنکھوں نے گواہی نہیں دینی۔ اللہ نے یہ لکھ دیا نا، ہماری کتاب میں موجود ہے، گواہی کا ذکر آ گیا کہ یہ سب گواہی دیں گے۔ اور یہی چیز ہم سورہ یاسین میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس دن ان کے زبانوں پر، منہوں پر مہر لگ جائے گی اور ان کے اعضاء جو ہیں وہ کلام کریں گے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اس لیے ہمیں اپنے ان تمام اعضاء کو اللہ کی جو جتنی بھی ایسے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضاؤں والے ہوتے ہیں ان کاموں پر لگانا چاہیے، اپنی زبان کو بھی، اپنے کانوں کو، اپنے آنکھوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے ہاتھوں کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں لگانا چاہیے کثرت الاعمال کے ساتھ، اور ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے جو اللہ کی نافرمانی کا سبب ہیں، تاکہ قیامت کے دن بھی یہ ہمارا ساتھ دیں۔ آیت نمبر 25 دیکھ لیجیے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔ یومئذ میں ادغام مع الغنہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ یوفیہم تشدید ہے، سختی کے ساتھ پڑھنا، ٹھیک ہے، یوفیہم نہیں ہے، یوفیہم، فی کی یا مدہ کھینچنی ہے آپ نے، اس کو انڈر لائن کر لیجئے۔ ہم اللہ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، دینا میں بھی یا مدہ ہے، اس کو بھی کھینچنا ہے، 2 حرکتوں برابر۔ آگے ہم الحق، حق، ہا وسط حلق سے اور قاف کے پر تشدید ہے، اس کو آپ نے پر پڑھتے ہوئے تشدید پہ تھوڑا سا رک کے ادا کرنا ہے۔ ان اللہ میں انا پہ غنہ کرنا ہے، اللہ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، هو الحق میں بھی اسی طرح لام کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا، هو الحق نہیں کرنا، هو سٹاپ کرنا ہے ایسے، ٹھیک ہے۔ اور المبین پہ ہمارے وہی مدارس وقفی ہو رہی ہیں۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔ اس دن اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا اور ٹھیک بدلہ دے گا، اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ برحق ہے اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ خبیثات ساری جگہوں پہ خو کو آپ نے ادنا حلق سے خو، خو، ٹھیک ہے، خو کی آواز پر رکھنی ہے۔ لام سارے ساکن جہاں جہاں آ رہے ہیں یہاں پہ قلقلہ نہیں کرنا، اور یا مدہ کو بیچ میں کھینچ کھینچ کے پڑھنا ہے۔ خبیثین، ٹھیک ہے، خبیثون۔ اسی طرح سے خبیثات جب آپ وقف کر رہے ہیں تو آپ نے تا پہ حمز کرنا ہے، اگر ملا کے پڑھیں گے پھر نہ کیجیے۔ اسی طرح والطی، طی، تو کے پر آپ نے تو کو پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ ہے، تشدید کو ادا کرتے ہوئے یا کی بھی تشدید ادا کرنی ہے، تشی نہیں کہنا، طی، طی۔ اسی طرح للطی میں بھی آپ نے اس کو باریکی رکھنا ہے، یا کی ساؤنڈ کو، اور تشدید پوری ادا کرنی ہے۔ پھر ہمارے پاس للطیبات پہ وقف کرتے وقت آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ ہمارا حمز ہوگا۔ اولئک میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے۔ مبرؤون میں را مفخم ہے اور را پہ نبر بھی ہوگا، تھوڑا سا تکرار ہوگی، کون سی، را تشدید کی، مبرؤون، مبرؤون۔ مما میں غنہ واجبہ پہلے کریں گے، مم کو اور ما کو الف مدہ پورا ادا کریں گے۔ یقولون میں قوف کو پر پڑھیں گے اور آگے مدارس کر دیں گے۔ لہم مغفرۃ، 2 میم اکٹھے ہو رہے ہیں تو میم ساکن کا قاعدہ ادغام شفی کریں گے، آگے غین کو پر پڑھیں گے، اور تم و یہاں پہ تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ، ہونٹوں کو گول کر کے ادا ہوگا کیونکہ واو ہے آگے، ٹھیک ہے۔ اور رز، رز میں زائ کی آواز پر آئے گی ہمارے پاس سیٹی کے ساتھ،
قل میں قاف بھی پر ہوگا اور یہاں پہ تنوین کے بعد ہمارا کاف حروف اخفا میں سے آ رہا ہے تو اخفا حقیقی کریں گے آگے کریم پر مدارس وقفی، اور وقف ہمارا ہوگا وقف بالاسکان. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق کریم. ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے. یہ پاک لوگ ان بدگوئیوں کی باتوں سے بری ہیں اور ان کے لیے بخشش اور نیک روزی ہے. سبحان اللہ جی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی مغفرت کی اور عمدہ رزق کی دعا مانگتے ہیں، نیک روزی کی دعا طلب کرتے ہیں، دنیا میں بھی عطا فرمائے اور عقبہ میں بھی عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں دونوں کا انجام بتا دیا ہے، تو کوشش کثرت سے کرنی ہے غیبت سے، بہتان سے اپنی زبانوں کو پاک صاف رکھنے کی، کیونکہ انجام دونوں کے، کرنے والوں کا انجام لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. اور پاک زبانوں کو رکھنے والوں کو، اور ہمارا اس گروپ کو بنانے کا مقصد بھی کیا تھا، پہلے دن سے میں نے اپنی تمام بہنوں سے، آپ سب جتنے گروپ کی ممبرز ہیں، آپ سب سے ایک درخواست کی تھی کہ ہم عہد کرتی ہیں کہ ہم اپنی زبانوں کو کثرت سے اللہ کے ذکر سے تر رکھیں گی اور لوگوں باتوں سے، بیہودہ باتوں سے ہم اپنی زبانوں کو آلودہ نہیں کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے سب اعمال کی سمیت ہمارے زبان کی، ہماری آنکھوں کی، کانوں کی، ہمارے اجسام کے تمام حصوں کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ جی ہمارا یہ رکوع مکمل ہو گیا ہے. ایک بار مکمل رکوع سن لیجئے اور پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات
أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق کریم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے جو غلطی خطا ہوئی اپنی طرف سے کوشش کی ہے کرنا سی، اللہ ان غلطی خطاؤں کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں اس کلام کو قبول فرما لینا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔